واقعہ کربلا جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے 10 محرم الحرام کو یہ شہادت ہوئی تو 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنا اور ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے خاندان کو رسپیکٹ دینا، یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم کہ پاکستانی قانون بھی ہماری اس موقف کی حمایت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت روکا۔ آپ کے باپ سے وفا نہیں کی، آپ کے بھائی سے وفا نہیں کی، کوفے والے آپ سے کیسے وفا کریں گے؟ عبید اللہ بن زیاد نے جب آ کر گورنر ہاؤس کا نظام سنبھالا تو اس نے سب سے پہلے اس کو اریسٹ کیا جس نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی۔ آپ یزید کو اس پورے واقعے سے بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں کہ آپ کہیں جی اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، جو گالی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپس میں لڑائی کرنا، خون ریزی کرنا، ایک دوسرے کے اوپر اس واقعے کو لے کر کفر کے فتوے لگانا، یہ نہ واقعے کا تقاضا ہے اور نہ ہی ہمارا اسلام اس کا متقاضی ہے، نہ ہی ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو واقعہ کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کے اوپر ہوگی۔ پچھلے دونوں جمعہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اہل تشیع کا جو امامت کا تصور ہے اور جو ان کا غائب امام کا تصور ہے اس کو واضح کیا، اور اس سے پچھلے جمعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جو مقام و مرتبہ ہے اور اس کے بارے میں جو غلوف پیدا ہوا اس کی ہم نے وضاحت کی۔ تو بہت سے مجھے پیغامات ہمارے نمازیوں کی طرف سے یہ موصول ہوئے کہ واقعہ کربلا جو ہے اس کو بھی بیان ہونا چاہیے تاکہ اصل حقائق اور اعتدال کی راہ وہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ واقعہ کربلا جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یہ واقعہ 60 ہجری یعنی تقریباً 61 ہجری آپ کہہ لیں، ذوالحجہ میں آپ نے سفر شروع کیا اور اگلا سال شروع ہو چکا تھا، 10 محرم الحرام کو یہ شہادت ہوئی تو 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آئے۔ تو اس واقعے کے جو بھی ہمیں روایات اور اس واقعے میں ہونے والے جو بھی معاملات تھے وہ ہمیں تاریخ سے ملتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو دین تو مکمل ہو چکا نا، یعنی احادیث کا سلسلہ تو مکمل ہو چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں البتہ بعض روایات جو صحابہ سے منقول ہیں صحیح سند کے ساتھ ان میں بھی اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے، لیکن وہ بہت اختصار کے ساتھ ہے، بہت تفصیلی نہیں ہے۔ تو تاریخ کے اندر بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہے، کیونکہ مورخین کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ اس وقت جو بھی زبانوں پر معاملات باتیں گردش میں ہوتی تھیں نا، انہوں نے اپنے مقدمات میں اس بات کو لکھ دیا کہ ہم نے ہر وہ بات یہاں درج کر دی ہے جو بات بھی لوگوں کی زبانوں میں گردش کرتی تھی۔ اب اس میں سے پڑھنے والا خود جو ہے وہ حقائق تک پہنچ جائے، یہ ان کا ایک تاریخ جمع کرنے کا ایک سٹائل تھا۔ پھر وہ تاریخ جو اہل تشیع نے بعد میں لکھی اس میں تو پھر بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا، اور اس میں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ایک بہت زیادہ رلانے کے لیے، ایک نوحہ اور تعزیت کا ایک ماحول کرم رکھنے کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ رنگ جو ہیں وہ بھرے جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ذاکرین کی طرف سے جس طرح وہ ایک کہانی اور ایک سٹوری جو ہے وہ بنا کے گویا پیش کی جاتی ہے، تو یہ تو بہرحال اس میں بہت زیادہ غلو پایا جاتا ہے۔ لیکن حقائق جو ہیں وہ دو ٹوک جاننا تاریخ کے اندر وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ اس لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ تھوڑی سی اپنے ذہن میں لچک ضرور رکھیں۔ کسی بھی انسان کا خواہ وہ آپ کے مسلک سے تعلق رکھتا ہو یا دوسرے مسلک سے ہو، اگر اس واقعے کو لے کر اس کا نقطہ نظر، اس کا پوائنٹ آف ویو آپ سے تھوڑا سا مختلف ہے تو اس کو کفر اور اسلام کا مسئلہ نہ بنا لیں، اس کو اسلام سے خارج نہ کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے تاریخ کو جس طرح سے پڑھا ہے اس میں اس کا نظریہ، اس کو سمجھنے کا اس کو اس طرح سے سمجھ آیا ہو،
تو اس میں لچک کی گنجائش ہمیں ملتی ہے. جیسا میں ایک مثال سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا مرڈر ہوا. اب یہ دور کون سا ہے جبکہ کیمرے موجود ہیں، ویڈیوز بھی بنی ہیں، لیکن آپ بتائیں آج تک حقیقت کسی کو پتہ چل سکی ہے کہ مرڈر کس نے کیا؟ ایک وہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہوگا کہ اس نے مرڈر کروایا ہے جو بینیفیشر سب سے زیادہ تھا. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک طبقہ یہ کہے کہ جو بینیفیشر تھا ان کے بیمے کا وہ ذمہ دار ہے. ایک طبقہ ہو سکتا ہے یہ کہتا ہو کہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، ان کو اس سے خطرہ تھا، انہوں نے یہ کام کروایا. تو کئی طرح کی آراء سامنے آتی ہیں لیکن حقائق آج تک کبھی سامنے نہیں آئے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کا بم بلاسٹ میں شہادت ہوئی، آج تک پتہ لگا کہ کیسے ہوئی. کوئی نواز شریف صاحب کو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، کوئی ایران کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، کوئی کسی کو. تو اس طرح یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ تاریخ میں کسی بھی معاملے کو گہرائی پہ جا کے دو ٹوک فیصلہ کر لینا، کیونکہ اس وقت کے جو بھی حکمران سیاستدان ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اتنا واضح ہائی لائٹ نہیں ہونے دیتے. اس کی کئی ایک وجوہات. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یہ بھی تاریخ کا ایک سانحہ ہے، اس لیے اس میں دو ٹوک طور پر ہم جو ہے وہ فیصلے کرنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. اگر ہم نیوٹرل ہو کے بالکل آزاد ذہن کے ساتھ، کسی ایک طبقہ فکر کی طرف نہیں بلکہ آزاد ذہن کے ساتھ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں. اور میں نے پچھلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ بات اب بہت آسان ہو گئی ہے کہ ہر آدمی اگر وہ تحقیق کا ذہن رکھتا ہو تو اسے اردو کے اندر تاریخ طبری اردو میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ اردو کے اندر موجود ہے، 18 جلدوں پر تاریخ کی یہ کتابیں ہیں، ان میں اس چیپٹر کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو حقائق کا انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. ایون کہ شیعہ کی کتابیں بھی اردو تراجم کے ساتھ موجود ہیں، شیعہ کتب جتنی بھی ہیں وہ بھی اردو تراجم کے ساتھ موجود ہیں. تو حقائق کو جاننے کے لیے انسان اگر چاہتا ہو تو وہ اس کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے. تو واقعے کا آغاز کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کو حضرت علی نے نامزد نہیں کیا تھا، لیکن حضرت علی کے جو اس وقت ماننے والے تھے جنہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، انہوں نے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور اپنی جو ان کا ایک خلافت تھی اس کا لیڈر حضرت حسن کو بنایا. حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے ہونے کی بھی ایک نشانی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ امام اہل تشیع کے نزدیک بھی کبھی غلطی نہیں کرتا، اور اگر حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، انہوں نے درست کام کیا. تو جب انہوں نے ان کی بیعت کر لی تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بھی خلفشار جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، بلکہ صحابی ہونے کی حیثیت سے بھی یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسپیکٹ دینا جو صحابی کی عزت ہے، اور ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے خاندان کو رسپیکٹ دینا، یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم. اور میں یہ بھی یہاں آپ کے لیے واضح کرتا چلوں کہ پاکستانی قانون بھی ہماری اس موقف کی حمایت کرتا ہے. قانون پاکستان میں بھی اس بات کی اجازت بالکل نہیں ہے کہ کسی کے بھی مقدسات کی آپ توہین کر سکیں. اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخی کرتا ہے تو آپ اس پر قانونی ایکشن لے سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں. یہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کا رائٹ. اور اسی طرح اہل بیت کے بارے میں بھی اگر کوئی ہلکی سی بھی بات ان کے شایان شان، ان کی شان سے کم کر کے کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ ایکشن لے سکتے ہیں. یعنی یہ پاکستانی قانون کے اعتبار سے بھی
ہمارا حق ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی صحابہ تک کا دفاع کرنا، ان کی عزت اور احترام کرنا، یہ مسلمان اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارا رائٹ ہے۔ یہ ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کے حساس معاملات میں سوشل میڈیا پر بھی میں نوجوانوں کو بالخصوص یہ بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی پوسٹ لگانے سے پہلے اس طرح کے حساس معاملے میں آپ اس کی تحقیق پوری طرح کر لیا کریں۔ جذبات میں آ کے کوئی انسان پوسٹ لگا دے تو بعد میں اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ حساسیت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے بعد یزید، اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا، اور یزید جس وقت اپنی کرسی پر بیٹھا تو اس نے گورنرز کو یہ مراسلہ بھیجا کہ لوگوں سے میری بیعت لی جائے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو بھی اس علاقے کے ہیڈ ہوتے تھے ان کو بتایا جاتا تھا اور اس علاقے کے ذمہ دار سے بیعت لے لی جاتی تھی کہ ہم نے اس حکمران کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا۔ تو اس کے اندر پھر جتنے لوگ ہوتے تھے وہ سمجھے کہ وہ اس کی نمائندگی، جس طرح ایک ایم این اے یا ایم پی اے سمجھ لیں، وہ اس علاقے کا ایک ایم این اے ہے، وہ اگر بیعت کر لیتا ہے تو وہ اس علاقے کی طرف سے سمجھ لی جاتی۔ تو اسی طرح پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مدینہ میں تھے، ان کو جب گورنر کی طرف سے یہ پیغام پہنچا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے ہیں اور یزید کو نامزد کیا گیا ہے، فلہذا آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وقت مانگا کہ مجھے وقت دیا جائے، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ تشریف لے آئے، کیونکہ مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر و رسوخ تھا، تو مدینہ کی نسبت مکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ تھے۔ چنانچہ وہاں پر جب مکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی تھی جو کوفہ میں تھی، ان کو یہ پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، تو انہوں نے بے شمار خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے کہ آپ کا حق ہے خلافت آپ کے باپ کی نسبت سے، لہذا آپ ہمارے پاس یہاں تشریف لائیں، فصل پکی ہوئی ہے، صرف اس کو کاٹنے والا چاہیے، اس طرح کے اور انہوں نے جملے متاثر کرنے والے لکھے، اور سینکڑوں نہیں بلکہ تاریخ میں جو لکھا گیا ہے ہزاروں خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے۔ تو انسان جو ہے ظاہری سی بات ہے کہ جب اتنی زیادہ کسی کی طرف سے پریشر ڈالا جاتا ہے یا آپ کو اتنا زیادہ اوبلائج کیا جاتا ہے تو انسان متاثر ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئے کوفے والوں کے خطوط سے، اور یہ بات تو ہم نے پچھلے جمعوں میں جان لی تھی کہ یہ تو بہرحال اہل بیت کے خاندان میں یہ ایک سوچ اور فکر تو پائی جاتی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کہ خلافت جو ہے وہ ان کا حق ہے اور انہیں یہ ملنی چاہیے، لیکن وہ اس کے لیے اس کو منصوص من اللہ نہیں سمجھتے تھے، یا اس کے لیے کوئی جنگ و جدال کرنا جو ہے وہ نہیں اس کو مناسب سمجھتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو ہمیں منتخب کرنا چاہیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، چنانچہ جب وہ خطوط آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت روکا، یہاں تک روکا کہ کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ میں آپ کی اونٹنی کے آگے لیٹ جاؤں اور آپ رک جائیں گے تو میں لیٹنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ انہوں نے آپ کے باپ سے وفا نہیں کی، آپ کے بھائی سے وفا نہیں کی، کوفے والے آپ سے کیسے وفا کریں گے؟ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر خود کرنے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل ان کو نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ اور کوفے میں جا کر دیکھو کہ حالات کیا ہیں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل جب گئے وہاں پر تو وہاں پر تقریباً 18,000 کے قریب لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کی بیعت تھی کہ وہ یہاں آئیں، ہم ان کی حمایت کریں گے اور ہم ان کے یہاں پہ خلافت جو ہے اس کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، جانے دیں گے جو کچھ بھی کرنا پڑا۔ چنانچہ جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا
تو ظاہر ہے کہ حکومت جو بھی ہوتی ہے وقت کی وہ اپنی رٹ قائم رکھنے کے لیے، اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے اقدامات کرتی ہے۔ چنانچہ اس وقت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفے کے گورنر تھے، یزید نے ان کو پیغام بھیجا کہ اس پر سختی کی جائے، لیکن وہ صحابی رسول تھے اور وہ حضرت حسین کے مقام کو سمجھتے تھے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر یزید نے عبید اللہ بن زیاد جو کہ سنگ دلی کے اندر مشہور تھا، عبید اللہ بن زیاد، بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو اس معاملات میں بڑے سخت گیر ثابت ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو نافذ کرنے میں یا اس طرح کے معاملات میں، تو ایسے علاقوں میں حکومت آپ کو پتہ ہے پھر ایسے لوگوں کو تعینات کرواتی، کوئی بڑا سخت ایس ایچ او کسی علاقے میں لگوانا، یا کسی سخت، جس طرح ہمارے یہاں فیصل آباد میں وہ لگے تھے جنہوں نے ساری صفائی وغیرہ کروائی، میرے نام ذہن سے نکل گیا، نسیم صادق صاحب، تو وہ کیا تھا، اس بندے کی ایک پرسنالٹی تھی نا کہ اس نے سارا صفایا کروایا، عام بندہ نہیں کروا سکتا تھا، کوئی اور عہدیدار نہیں کروا۔ تو اسی طرح میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد جو ہے یہ سخت گیر مشہور تھا، یہ مشہور تھا کہ یہ اس کے اندر نرمی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ اپنا ایک نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عبید اللہ بن زیاد کو قائم کیا گیا۔ اب آگے مختلف روایات ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد جب داخل ہوا تو اس نے اپنا نقاب کیا ہوا تھا، اپنا پگڑی کے ساتھ ہی اپنا نقاب کیا ہوا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور لوگ اس کو لے کر ساتھ چلتے رہے، اور جب وہ گورنر ہاؤس میں پہنچا اور اس نے اپنا نقاب اتارا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو عبید اللہ بن زیاد۔ اور بعض روایات کے اندر اس طرح ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں کے ایک رئیس نے، ایک ذمہ دار نے وہاں پر پناہ دی۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب آ کر گورنر ہاؤس کا نظام سنبھالا تو اس نے سب سے پہلے اس کو اریسٹ کیا جس نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی، ان کو اریسٹ کیا۔ وہ اپنے علاقے کے سردار تھے، جب ان کو اریسٹ کیا ان کو کہا کہ مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کرو، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو 18,000 سے لے کر بعض روایات میں 20، بعض میں 32، چلے اب 32,000 سمجھ لیں یا 18,000 سمجھ لیں، تو 32,000 بندہ جو ہے اس نے عبید اللہ بن زیاد گورنر کے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا، گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا۔ اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس کتنے بندے تھے؟ صرف 50 آدمی۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ جو واقعہ ہے نا اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا، یہ تاریخ کے دھارے کو بدلنے والا پوائنٹ ہے۔ یہاں آ کے ساری تاریخ بدلی گئی۔ اب ایک طرف صرف 50 آدمی ہیں، لیکن وہ 50 آدمی حکومتی نمائندے ہیں، ان میں عبید اللہ بن زیاد جیسا گورنر ہے، اور دوسری طرف باہر جو 32,000 یا 18,000 کا مجمع ہے وہ عوام الناس۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، اس وقت کے حالات آج کی طرح نہیں تھے۔ مثلا آج کیا ہے کہ حکومت کے پاس ہر طرح کے جدید اسلحہ اور جدید آلات موجود ہیں، لیکن عوام کے پاس ویسی ٹیکنالوجی اور ویسے آلات نہیں نہ ہیں، تو مقابلہ بنتا نہیں۔ لیکن اس وقت اگر حکومت کے پاس تلواریں تھیں تو عوام کے پاس بھی تلواریں تھیں، اگر حکومت کے پاس تیر انداز تھے تو عوام کے پاس بھی تیر تھے۔ یعنی اگر ہم مسلح جو ہے وہ دیکھیں مقابلہ تو اس میں بھی کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں تھا۔ لیکن وہاں پر عبید اللہ بن زیاد نے جب اپنی بالکونی میں کھڑے ہو کر اپنے گورنر ہاؤس سے جب اس ہزاروں کے مجمع سے خطاب کیا اور ان کو یہ کہا کہ اگر کسی نے ہمارے خلاف اقدام کرنے کی کوشش کی تو اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، اور اس نے اپنا سابقہ ریکارڈ جب ان کے سامنے پیش کیا اور اندر کھاتے جو رئیس لوگ تھے ان کو مراعات دینے کے وعدے اس نے کر لیے، تو آپ اندازہ کیجئے وہ 32,000 میں سے صرف کم ہوتے ہوتے 32 افراد حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ باقی رہ گئے۔ یہ ہے وہ بے وفائی کا نقطہ کہ وہ ہزاروں لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بلایا، جب مقابلہ کرنے کا وقت آیا، جب حکومت کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ مقابلہ کرنے کا وقت آیا، تو 32 کے 32,000 لوگ جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئے، سارے بھاگ گئے، حتیٰ کہ آخر میں 32 افراد بچے۔
ایون کہ جب عبیداللہ بن زیاد نے مزید سختی کی تو وہ 32 کے 32 بھی بھاگ گئے، حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں بچا۔ پھر انہوں نے وہاں سے اسی مجمع میں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو میرا ساتھ نہیں دے رہے، تو انہوں نے اسی وقت ایک مراسلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کر دیا اور ان کو یہ بتا دیا کہ میرا بچنا ممکن نہیں ہے، اور کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، لہذا آپ واپس مڑ جائیں، آپ ادھر نہ آئیں۔ اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے ایک عورت، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے تو لوگ دروازے بند کر لیتے تھے، یعنی کسی نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ نہیں دی، فوج ڈھونڈ رہی ہے اور وہ چھپ رہے ہیں۔ اب اسی چھپائی میں ایک عورت کو رات کے وقت حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی ہونے کا، اہل بیت ہونے کا واسطہ دیا۔ یہ حضرت عقیل کے بیٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے، تو اہل بیت میں سے تھے۔ تو جب انہوں نے واسطہ دیا تو اس عورت کو ترس آ گیا، اس نے ایک بند کمرے میں حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی، لیکن اس کے بیٹے کو پتہ چل گیا۔ تو بیٹے کو جب پتہ چلا تو بیٹا جو ہے وہ تہجد کے وقت ہی ماں نے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو، تو بیٹے نے کہا ماں اتنی عظیم ہستی ہمارے گھر میں شکرانے کے نفل پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تہجد کے وقت ہی نکل گیا اور جا کے گورنر ہاؤس میں اس نے جا کے عبیداللہ بن زیاد کو مخبری کر دی، اور پھر عبیداللہ بن زیاد نے وہاں پر چھاپا مار کے اپنی فوج کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں سے گرفتار کر کے عبیداللہ بن زیاد نے شہید کر دیا۔ یہ پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ملا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ یہ بات یہاں پہ ذہن نشین رکھیں، اہم بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں کم و بیش تقریباً 72 سے 80 کے درمیان، زیادہ تر 72 ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، روایات اگرچہ مختلف ہیں، لیکن آپ سمجھ لیں کہ 72 افراد تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، حضرت حسین تو اپنی فیملی کو لے کر کوفے جا رہے تھے کہ کوفہ میں جا کر میں دیکھوں گا کہ حالات کیا ہیں، لوگوں کا نظریہ کیا ہے، لوگوں کے تاثرات کیا ہیں، لوگوں کی میرے ساتھ وفاداریاں کیا ہیں، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے آگے کیا اقدام کرنا چاہیے۔ اب ان کے اگلی سوچ کیا تھی یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن حالات کا تناظر یہی بتاتا ہے کہ وہ وہاں کوفے اس لیے جا رہے تھے کہ جو خطوط آئے تھے ان کو خود جا کے وہاں پہ پرکھیں اور اس کے بعد حالات کو دیکھ کے جو ہے وہ فیصلہ کریں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ راستے میں جب یہ پیغام پہنچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے پلٹنے کا ارادہ کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل نے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ پلٹ جائیں، لیکن اس لشکر میں حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہمارا بھائی شہید ہو گیا، اب ہم واپس چلے جائیں، تو انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تم واپس نہیں جاتے، اگر تمہارا یہ خیال ہے تو پھر میرا بھی اس کے ساتھ تعلق تھا، میں بھی واپس نہیں جاتا، اب سفر شروع کر لیا، ہم آگے تک چلتے ہیں۔ کیونکہ یہ بہرحال مدینے کے لوگوں میں وفاداری جو ہے اس کا عنصر موجود تھا، مدینے کے لوگ وفادار، صحابہ کرام وفادار، اور کوفے کے لوگ بے وفائی میں مشہور ہیں، یعنی حضرت علی کے ساتھ بے وفائی، حضرت حسن کے ساتھ بے وفائی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی کوفے والے ہی تھے، یعنی وہ فوجی لشکر جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کیا وہ کوفے کے لوگ تھے۔ وہ آگے چل کے ہم سن لیتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے کے قریب، کوفے سے باہر پہنچے، تو عبیداللہ بن زیاد نے 1000 کا لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ اب یہاں سے پھر ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ اب جدید دور ہے، اگر آپ میپ پر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کربلا جو ہے وہ کوفے سے تقریباً
50 سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی کربلا آگے ہے اور کوفہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ کربلا کوفے سے بھی تقریباً 70 کلومیٹر کے لگ بھگ جو ہے وہ سائیڈ پر ہے، آگے ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے کے قریب پہنچے تو اس وقت جب عبید اللہ بن زیاد کے لشکر نے ان کو روکا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی سارا معاملات کا پتہ چل چکا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان کو کہا کہ میں تمہارے سامنے 3 آپشن پیش کرتا ہوں، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، اور لڑنے کے لیے وہ آئے بھی نہیں تھے، وہ لشکر لے کے تو نہیں آئے تھے، وہ تو اپنی فیملی لے کر آئے تھے وہاں آباد ہونے کے لیے۔ تو 3 آپشن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے پیش کی۔ نمبر 1 کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، نمبر 2 مجھے سرحدوں پر بھیج دیا جائے، میں وہاں کافروں کے ساتھ لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، اور نمبر 3 مجھے یزید کے پاس دمشق میں بھیج دیا جائے، میں ڈائریکٹلی اس سے بات کر کے جو بھی معاملات طے پائیں میں اس سے طے کر لوں۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو 1000 کے لشکر کا جو لیڈر تھا وہ پھر بھی اپنے اندر ایک نرم گوشہ رکھتا تھا۔ اس نے مذاکرات کے دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ نہیں روکا تھا، اور حضرت حسین کو اس نے جانے دیا، یعنی ساتھ ساتھ اپنا لشکر بھی پیچھے لیتا گیا، مذاکرات بھی چلتے گئے، اور حضرت حسین دمشق کی جانب جا رہے ہیں تو ان کو وہ جانے دے رہا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جب حضرت حسین نے کوفے سے اپنا راستہ بدل کر کربلا کی طرف کیا، کیوں؟ تاکہ وہ آگے دمشق میں یزید سے جا کے ملاقات کرے۔ لیکن جب عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر پہنچی کہ ہمارا جو لشکر کا لیڈر ہے وہ نرمی کر رہا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو سیف پیسج دے رہا ہے آگے جانے کے لیے، تو اس نے 4000 کا مزید لشکر جو ہے وہ روانہ کیا۔ اب یہ جو 4000 کا مزید لشکر آیا تھا، اس میں وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے تھے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے کوفے والوں کی بے وفائی کا، کہ تاریخ میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دیکھتے تھے اور اس کا خط نکالتے تھے۔ اشعث کو کہا یہ تمہارا خط نہیں ہے، یہ تم نے مجھے لکھا تھا کہ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور اب تم میرے سامنے کھڑے ہو کے میرے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو۔ تو اس وقت وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے لکھے ہوئے خطوط سے مکر گئے، یعنی وہ مکر گئے کہ ہم نے کوئی خط جو ہے وہ آپ کو لکھا تھا۔ اور یہ وہی خطوط لکھنے والے جو لوگ تھے انہوں نے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پہ راستہ روک دیا۔ تینوں شرائط میں سے کسی شرط کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کی قیادت تھی، وہ پورا کمانڈ کر رہا تھا، اور اس نے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پورے لشکر نے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا۔ اور یہ اس بات میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ انتہائی مظلومانہ شہادت ہے جو اہل بیت کی وہاں پر پیش آئی۔ انتہائی بے دردی کے ساتھ، انتہائی بے رحمی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لانے والے جو دیگر افراد تھے ان کو بھی بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت گھوڑے سے گرتے ہیں تو اس وقت پھر ایک سکتہ طاری ہوتا ہے، کیونکہ ایک خاندانی روب تھا نا، ایک خاندانی وجاہت، ایک جلال، جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ سنا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دریائے فرات کے کنارے سے گزر رہے تھے، حضرت حسین ان کے ساتھ تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے بیٹے، دریائے فرات کے کنارے صبر کرنا، دریائے فرات کے کنارے صبر کرنا۔ پھر 3 مرتبہ کہا صبر کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی نے فرمایا میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا جب آپ اکیلے بیٹھے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟
کہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، دریائے فرات کے کنارے آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا اگر آپ کہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آپ کو وہ مٹی بھی لا کے دکھا سکتا ہوں جس مٹی پر آپ کے نواسے کا خون گرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ڈبیا میں جو مٹی ہے یہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے لا کر دی ہے، یہ وہ مٹی ہے کہ جس مٹی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ تو یہ پیشین گوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کر چکے تھے۔ چنانچہ وہ شمر نامی وہ شخص تھا کہ جس نے یہ جرت کی اور یہ گناہ جو ہے اس نے اپنے سر لیا اور اس نے آگے بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور ان کا سر مبارک جو ہے وہ ان کے جسم سے جدا کر دیا۔ یہ بڑا تکلیف دہ بہرحال معاملہ ہوا۔ اس سے پہلے بھی خیر اسلام میں بڑی شہادتیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ایک مظلومانہ شہادت ہے اور بڑی تکلیف دہ شہادت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ صبر کیا۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جو بچ گئے تھے ان کو پہلے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، پھر ان کو اس کے بعد جو ہے وہ یزید کی طرف جو ہے وہ روانہ کیا گیا۔ یزید نے بہرحال اس میں پھر میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ تاریخ میں بہت رتب و یابس، اہل تشیع نے تو اس میں پھر بہت کچھ لکھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن اہل سنت والجماعت کی تاریخ میں جو روایات ہے وہ یہی لکھا گیا کہ یزید نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کو پروٹوکول دیا اور اس بات پر اس نے اظہار افسوس کیا کہ یہ جو ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس معاملے میں جو بڑی حساسیت کا سے تعلق رکھتا ہے، میں ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں، کیونکہ یزید کو لے کر ہمارے معاشرے میں 1400 سال سے لے کر آج تک یہی معاملہ سب سے زیادہ حساسیت کا شکار رہا کہ یزید کا کردار کیا تھا، یزید کو کیا کرنا چاہیے، یزید کے بارے میں ہم موقف اختیار رکھیں۔ تو ایک تو موقف وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے اور ہمارے بزرگ اکابرین کا، اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے تمام اکابرین کا ہے، محدثین کا ہے۔ وہ موقف یہی ہے کہ یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، نہ اس کے اوپر لعنت کی جائے اور نہ ہی اس کی تعریف کی جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ اور اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ہر اس شخص پہ لعنت کرتے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی طرح بھی شریک، تمام ایمان والوں کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی اس پہ لعنت ہو اور اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ترین عذاب سے دوچار کرے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سے آسان نہیں ہے کہ آپ بڑی آسانی سے مکھن میں بال کی طرح یزید کو نکال دیں، نہ آپ اس معاملے سے یزید کو کلی طور پر بری کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ یزید نے ڈائریکٹلی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے آرڈر جاری کیے ہوں۔ جو لوگ یزید کو ذرا سیف پیسج دیتے ہیں نا، ان کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ڈائریکٹ آرڈر موجود نہیں ہے کہ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو ڈائریکٹلی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے آرڈر جاری کیے، لیکن یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو پوائنٹ اسی لیے کیا تھا کہ وہ سخت مزاج بندہ ہے، سختی کرے گا، ایک بات۔ دوسری بات، یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو یہ کہا تھا کہ تم حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے لیے بیعت لو، یعنی اپنے لیے بیعت لینے کا یزید نے کہا، اور اس کے لیے اس نے رٹ قائم کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو جو ہے وہ وہاں پر اپوائنٹ کیا۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ تو آپ یزید کو اس پورے واقعے سے بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں کہ آپ کہیں جی اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، جو گالی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ حاکم تھا، اس کے حکم سے آگے معاملات چل رہے تھے۔ اور یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ بعد میں اس نے کوئی بڑی اچھا سلوک کیا یا بڑی نرمی کی، نہیں، اس نے عبید اللہ بن زیاد کو معزول تک نہیں کیا۔ جو حقائق ہیں وہ تسلیم کرنے چاہیے، اس نے
کوئی ایسا سخت اقدام عبیداللہ بن زیاد کے بارے میں یا دیگر جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک تھے ان پر کوئی خاص سختی جو ہے وہ اس نے نہیں کی. اور کہنے والے تاریخ میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی کچھ سیاسی مجبوریاں تھیں. تو بات تو وہی آ گئی کہ ایسی کوئی سیاسی مجبوری سمجھ آتی نہیں، کیونکہ وہ اس پر کلی طور پر اس وقت وہ حکمران تھا اور مضبوط گدی کا مالک تھا. تو بہرحال ہم اس کو نہ تو بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے ہم اس کو اول درجے کا مجرم بھی قرار نہ دیں کیونکہ اس نے ڈائریکٹلی آرڈر نہیں دیے، تو ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ وہ دوسرے یا تیسرے درجے کا مجرم بہرحال بنتا ہے. تو یہ موقف یہی ہے کہ اس واقعے کو لے کر آپس میں جنگ و جدال کرنا، آپس میں لڑائی کرنا، خون ریزی کرنا، ایک دوسرے کے اوپر اس واقعے کو لے کر کفر کے فتوے لگانا، یہ نہ واقعے کا تقاضا ہے اور نہ ہی ہمارا اسلام اس کا متقاضی ہے، نہ ہی ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. ایک بات اور سمجھ لیں، ان 3 خطبات، آئندہ خطبے میں ہم کوئی اور ٹاپک اب کر لیں گے انشاءاللہ، ان 3 خطبات سے آپ کو اتنی بات سمجھ آگئی ہوگی کہ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے. یہ بات سمجھئے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے صحابہ پہ طعن ہوتا ہے. نہیں، حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یزید پہ طعن ہو سکتا ہے. آپ یزید کو برا کہہ لیں، یزید کو گالیاں دے لیں، یزید پر لعن طعن کر لیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، ٹھیک ہے، آپ اس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں تو آپ اس کو لعن طعن کر لیں، لیکن حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے صحابہ کو برا نہیں کہا جا سکتا. صحابہ کے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں، صحابہ تو روکنے والے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفے والوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار سمجھتے تھے. اور مختار ثقفی جس نے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا، اس نے بھی عبیداللہ بن زیاد سے بدلہ لیا جو کہ اس وقت کا گورنر تھا. تو جس وقت ایک حج کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے تو کوفے سے ایک بندہ آیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، دینی مسئلہ، تو لہذا مجھے بتایا جائے. تو کسی نے اشارہ کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر تشریف فرما ہیں، وہ بزرگ صحابی ہیں، ان سے جا کے پوچھو. تو جب اس نے آ کے پوچھا تو اس نے کہا جی مجھے یہ بتائیے کہ حالت احرام میں اگر انسان مکھی کو یا مچھر کو مار دے تو کیا اس پہ دم تو نہیں پڑتا؟ کوفے والے نے پوچھا، کوفے کا حاجی تھا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں مچھر اور مکھی کے مارنے کی تو بڑی فکر ہے، مگر تم نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، اس وقت تمہیں کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی، اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی، اس وقت تمہیں کوئی خیال نہیں آیا، اور اب تمہیں یہ بڑی فکر ہے کہ حالت احرام میں جو ہے وہ ہم سے مکھی اور مچھر نہ مر جائے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ کوفے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعد میں یہ کوفے والے ہی روتے تھے. بعد میں آپ تاریخ پڑھیں گے، حضرت زینب کا خطبہ پڑھیں گے تو وہ کوفے والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں او اب تم روتے ہو، اب تم آنسو بہا رہے ہو، اے دھوکے بازو، یہ الفاظ ہیں، دغا کرنے والوں، دھوکے بازی کرنے والوں، بے وفائی کرنے والوں، اب تم نواسے رسول پر روتے ہو جبکہ تم ہی تو حضرت حسین کو شہید کرنے والے ہو، جبکہ تم ہی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارے معاملے میں بلا کر جو بے وفائی کرنے والے. تو یہ کوفے والوں کی ساری بے وفائی تھی کہ پہلے خطوط لکھ کے بلایا، پھر بے وفائی کی، پھر اس پہ روئے، اور سارا بزدلی کا مظاہرہ جو ہے یہ کوفے والوں نے کیا، جس کی وجہ سے یہ سانحہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آئے. یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد آپ کے سامنے صرف یہ ہے کہ ہمارے بہت سے دوستوں نے مجھے کہا کہ جی ہمیں دائیں بائیں سے بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ اس واقعے کو اختصار کے ساتھ ایک اعتدال کی راہ میں بیان کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حقائق کیا ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا اختصار کے ساتھ میں اعتدال کی راہ میں آپ کے سامنے رکھ سکا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. لب لباب اور پورا واقعہ یہی ہے. اب اس میں جتنا مرضی غلوف ڈال لیں، جتنی مرضی ادھر ادھر سے باتیں ڈال لیں، وہ تو تاریخ کی کتابیں ہیں، 4 جلدوں پہ بھی آپ کو ایک واقعہ جو ہے وہ مل جائے گا. اب اس میں آپ جتنا مرضی کچھ اور شامل کر لیں
یہ سب کچھ جو ہے وہ پھر لوگوں کے تاریخی معاملات میں اپنے اپنی ذہن اور اپنی سوچ کی بنیاد کے اوپر اس میں شامل کیا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہمارا ایمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، آپ اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ جو بعد میں شروع کیا گیا یہ تو خیر ویسے ہی خرافات، اور کیسے مزے کی بات ہے کہ اس واقعے کو لے کر محرم الحرام کے اندر آپ دیکھیں، اس واقعے کو لے کر ہم ہر کام کرتے ہیں، ہم سوگوار بھی ہوتے ہیں، ہم جو ہے بازار بھی بند کروا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم سبیلیں لگا رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ کھانے بھی لوگوں کو کھلوا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت قوم ہم حضرت حسین کی سیرت اپنانے سے قاصر ہیں، ہم اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے نہیں ہیں، ہم انسانوں کا خون کرنے والے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت جو ہے وہ ہمیں صرف یہ سوگوار ایک فارمیلٹی کے طور پر ہی کرتی ہے، ادروائز اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو آپ بتائیں آپ کو کہیں انسانیت نظر آتی ہے پاکستان کے اندر؟ ایک ہفتے کی خبریں اگر آپ پڑھ لیں نا، ایک ہفتے کی خبریں، تو آپ کہیں گے یہ اسلامی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہیں بلوچستان کے اندر پنجابیوں کے نام پر، صوبائی تعصب کے نام پر پنجابیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ تنہائی کی ماری عورتوں کی لاشیں گھروں سے 2 ہفتے بعد مل رہی، یہ اداکاراؤں کی پہلے ایک ملی، یہ اب دوسری جو ہے وہ مل گئی لاش۔ یہ کوئی چھوٹا سا سانحہ ہے؟ یہ کوئی چھوٹا سا المیہ ہے؟ کہیں کوئی وڈیرا جو ہے وہ چارپائی پہ الٹا کر کے کسی کو ڈنڈے مار رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ چلو یزیدیت کو مان لو، جو تم یزیدیت کہتے پھرتے ہو نا، کہ یزیدیت ظلم کا نام ہے، چلو مان لو کہ یزیدیت ظلم کا نام ہے، تو وہ کہتے تھے کہ پھر ہر بندہ ہم میں سے یزید ہے، ہم میں سے یزیدیت تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں حسینیت کہاں نظر آ رہی ہے؟ بتاؤ، کہیں تمہیں حسینیت نظر آ رہی ہے؟ کہیں تمہیں پیار، محبت، وفاداری نظر آ رہی ہے؟ ہر بندہ تو یہاں بے وفا ہے، ہر بندہ تو دغا دے رہا ہے، ہر بندہ تو دھوکا ہے، ہر بندہ کوفی ہے۔ ہم میں سے کوفیوں کا دوسرا نام پاکستانی ہونا چاہیے نا، ہم میں سے ہر بندہ تو کوفی ہے۔ بتاؤ مدنی ہے کوئی مدینے والے کی وفا ہم میں پاکستانیوں میں سے کسی میں مدینے والے کی وفا پائی جاتی ہے؟ ہمارے اندر کوفیوں کی عادتیں ہیں، واقعے کو سن کے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، ہاں کوفی بڑے پیڑے سی، کوفی بڑے پیڑے، بھائی ہم کون سا کوئی بڑے اچھے، ہمارے اندر بھی وہ سارے ہی صاف۔ تو بہرحال اصل کام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس واقعے کو لے کے لڑا جائے، اس واقعے کو لے کے جو ہے وہ سوگ کیا جائے، پہلے کاروبار نہیں ہے، اوپر سے اللہ رحم کرے یہ 2 مہینے مندے کے ویسے ہی پڑ جاتے ہیں، ایک محرم الحرام میں سوگ کی وجہ سے اور دوسرا سفر کو منحوس سمجھنے کی وجہ سے۔ کوئی نحوست نہیں ہے، اور اسلام میں 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔